بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اکرام اللہ ہے الکریم، پبلک ہائی اسکول کی جانب سے بول رہا ہوں. کل ہم نے افسانہ نیلی جھیل 84 صفحے تک پڑھایا تھا. آج 85 صفحے کا آغاز کرتے ہیں. تو یہاں جو چھوٹے بچے تھے وہ نیل کے کنارے جاتے تھے اور کسی طرح پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. تو اس کی بات ہو رہی ہے. وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں. گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے. ایک طوطا تھا، کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھیں جو اس قدر مغرور تھے کہ کسی کو خاطر میں نہ لیتی تھی، خاطر میں کسی کی پرواہ نہ کرتی تھی. البتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی. وہ صبح صبح ہمیں جگانے آتی، چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی، جگہ کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں. بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنی خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا. وسط میں جو بڑا قالین تھا، وسط میں درمیان میں، اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا نہ کوئی میز. صوفہ لفظ اس میں جامد ہے. آسمان، زمین، قلم، بورڈ، تخت سیاہ، میز، یہ اس میں جامد ہے. اور اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی لفظ سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ نکل سکتا ہو. جب کبھی مہمان آتے تو وہی عقل مند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بیٹھا دی جاتی. وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہے. اسے لاکھ بلاتے، بہلاتے، پسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہاں سے تب تک نہیں ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے. باہر والوں میں سے کسی کو پتہ نہ تھا کہ ہمارا خوبصورت قالین جلا ہوا ہے. یہاں جملے کے سر میں جب آیا ہے تو میں نے پہلے بھی حروف میں سے تم لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جب حرف شرط ہے، جب جو اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا. جب حمید آئے گا تب رشید جائے گا. جو بوگے سو کاٹو گے. تو حرف شرط کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ حرف ہے جب جملے کے سرے میں آ جائے تو یہ جملے کو شرطیہ بناتا ہے. اور اس شرطیہ جملے کے جواب میں جو دوسرا جملہ لکھا جاتا ہے، اس دوسرے جملے کے شروع کے حرف کو حرف جزا کہتے ہیں. جیسے تب، سو، تو، یہ حروف شرط ہے. جب، جو، اگر، ان حروف کی وجہ سے یہ جملہ شرطیہ بن گیا، یہاں تک شرطیہ بن گیا. اور اس کے جواب میں جو دوسرا جملہ لکھا ہوا ہے یہاں سے، جب حمید آئے گا یعنی تب رشید جائے گا، یہ تب رشید جائے گا، اسے جزائیہ کہتے ہیں. اسے جزائیہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس جملے کا مطلب پورا ہو گیا. اس دوسرے جملے کی وجہ سے اس پہلے جملے کا مطلب پورا ہوا. انہوں نے بدلہ دیا، جزا دیا، اسی وجہ سے اس دوسرے جملے کے شروع کے حرف کو حرف جزا کہتے ہیں. یہ تو، تب، سو، تو یہ حروف جزا ہیں. اور انہیں حروف شرط اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. انہیں حروف شرط اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی جملہ شرطیہ بن جاتا ہے.
جب کبھی مہمان آتے تو وہیں عقلمند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی، وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسی کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہے، اسے لاکھ بلاتے بہلاتے پسلاتے پیار کرتے، لیکن وہاں سے تب تک نہیں ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے۔ باہر والوں میں سے کسی کو پتہ نہ تھا کہ ہمارا خوبصورت قالین جلا ہوا ہے۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی بنس یا ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئی۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہے باہر مدعو تھے، مدعو جن کو دعوت مدعو کی معنی ہے جن کو دعوت دی گئی ہو۔ گھر میں صرف میں اور روپی تھے اور ایک بزرگ جو ننھی میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ننھی میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑی اطمینان سے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھی میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے برخوردار کی معنی بیٹا، برخوردار بو کے مت رہنا، چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکو برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑی سکون سے کھاتی۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے۔ جملے کے آخر میں لائے آیا ہے، لائے لائے کھائے سنی روئی وغیرہ، یہ فعل مضارع کے علامات ہیں۔ جن جملوں کے آخر میں یہ الفاظ آئے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس میں موجودہ اور آنے والا دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مصدر سے آخر میں نہ ختم کر کے اس کی جگہ یا معروف یا مجہول بڑھا دینے سے فعل مضارع جملے بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سننا سے اگر ہم نا کو ختم کریں اور یہ لگائیں تو فعل مضارع جملے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح رونا سے اگر ہم نا ختم کر کے اس کی جگہ یہ بڑھائیں یا یہ لگائیں تو روئے بن جاتا ہے، فعل مضارع جملہ بن جاتا ہے۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے، تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیچ دی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل شروع کریں گے، سب سانے کا باقی ہے۔ شکریہ۔